اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک پروگرام ہاتھ میں دے دیا نا۔ سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ جم گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی ان پر فرشتے اترتے ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ ان کو جس طرح شیاطین اترتے ہیں نا، اور ان کو نیگیٹو تھاٹس دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے جو جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ جم گئے، انہوں نے استقامت دکھائی، اس راستے سے ہٹتے نہیں ہیں، تو ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اتر کے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ تو کس طریقے سے ان کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں خاص طور پہ یہ جو پارٹ ہے نا، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ تو بعض دفعہ دین کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دوستوں نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم تنہا ہو گئے، اب ہماری وہ ویلیو نہیں ہے، اب لوگ ہمیں ویسی امپورٹنس نہیں دیتے۔ تو آپ یہ تو سوچیں کہ آپ کس کی امپورٹنس کے مستحق بن گئے، اب کس کی دوستی نصیب ہو گئی؟ اب تو فرشتوں کا ساتھ مل رہا ہے، تو کتنی قیمتی ہے یہ دوستی۔ اور وہ ساتھ ساتھ یہ خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ غم نہیں کرو، پریشان نہیں ہو، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ تو اس جنت کے وعدے کے ساتھ جو تم سے کیا جا رہا ہے، اور پھر وہاں پہ تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، اور یہ سب غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اوپر یہ بات آئی اور اس کے نیچے ہی کرنے کا کام بتا دیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ٹھیک ہے، کہ اس سے اچھی اور بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو جو یہ خود جو اس چیز پہ جم جائے نا، کہ کہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ قائم ہو جائے، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اس چیز کو اپنے تک رکھے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے، پھر وہ لوگوں تک اس بات کو لے کر جاتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ تو یہاں پر صرف یہ نہیں کہ اچھی باتیں ہی کرتا ہے، لیکن عمل صالحا وقال اننی من المسلمین، وہ اس کے اپنے بھی عمل اچھے ہوں اور کانفیڈنس بھی اس کے اندر ہو کہ وہ مسلمانوں میں سے ہیں۔ اچھا، یہ جو اوپر جو فرشتوں کی دوستی کی بات آئی، تو اس کے بارے میں بھی بڑی خوبصورت احادیث آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں، اگر وہ غائب ہوں تو ان کو تلاش کرتے ہیں، اگر بیمار ہو جائیں تو عیادت کرتے ہیں، اور کسی کام میں مصروف ہو جائیں تو ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو آیا نا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، تو وہ کہاں کہاں پہ فرشتوں کا ساتھ ہوتا ہے، اب ہمیں نظر نہیں آتے نا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مسجد ریگولرلی جاتے ہیں، اگر وہ فار سم ریزن وہ ایبسنٹ ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں کہ آج فلانا شخص نہیں آیا، اگر بیمار ہو تو ان کی عیادت کو جاتے ہیں، اگر وہ کسی کام میں مصروف ہو تو اس میں فرشتوں کی مدد ان کو ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے گھر کے باہر دو جھنڈے ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ کی رضا کے کام کے لیے نکلے تو فرشتہ ایک جھنڈا اس کے ساتھ لے کر چل پڑتا ہے، اور گھر واپس آنے تک وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ جب خیر اور اللہ کی رضا کے کاموں میں نکلتے ہیں تب بھی ایک فرشتہ ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہے جب تک ہم واپس نہیں آ جاتے۔ اور پھر اس کے بعد یہ خوبصورت پروجیکٹ دینے کے بعد وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ساتھ ہی بتا دیا کہ سلیکشن کرائیٹیریا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اس خدمت کو، جو اس کام کو کرنا چاہیں، جو یہ انویٹیشن جو بہت اسپیشل اور آنریبل ہے کہ مخلوق کو خالق کی طرف انوائٹ کیا جائے، اس کے لیے جو سب سے بڑی کوالٹی ریکوائرڈ ہے وہ ہے کھلا اور بڑا دل، اور وہ اتنا بڑا ہو کہ برائی کے جواب میں بھی اچھائی کرنا جانتے ہوں۔ اور اس کا فائدہ بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ جو دشمن ہیں وہ بھی پکے دوست بن جائیں گے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ ہر نصیب نہیں ہوتا، تو یہ بہت ہی خاص کوالٹی ہے بہت ہی خاص لوگوں کی، یہ صرف صبر کرنے والوں کو ملتا ہے، اور صبر بھی ان کو ملتا ہے جو بہت خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں ہمیں ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جب یہ کام کرو گے شیطانی وسوسے آئیں گے، بس اس وقت اللہ کی پناہ لے لیا کرو۔ تو بہترین طریقے سے اتنی خوبصورت آیات کو پورا ایک سیکوینس کے ساتھ ہمارے سامنے بیان کیا گیا۔ تو یہ ہے فرشتوں کا ساتھ اور فرشتوں کی دوستی۔